بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، اب تک تو آپ کو کہانیاں سناتے رہے۔ آج 3 باتیں کرنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئندہ سے یہ طے ہوا ہے کہ آپ کی یہ کلاس ہو گئی، 40 منٹ کا ایک پیریڈ ہو گیا، ٹھیک؟ 40 منٹ کے لیے ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ پہلے کبھی 5-7 منٹ کی، پھر کبھی آدھا گھنٹہ ہو گیا، تو خیال یہی تھا کہ اسے کسی درجے میں محدود کیا جائے، لمٹس مقرر کی جائیں۔ ٹائم جو ہے نا بیٹے، یہ کس چیز کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت؟ آپ لوگوں کا کیا خیال؟ کس چیز کے بعد وقت اور زندگی خدا کی سب سے بڑی نعمت؟ پہلے نمبر پہ کیا آتا ہے؟ بولو۔ ایمان، عقیدہ۔ پہلے نمبر پہ ایمان اور عقیدہ۔ عقیدہ بیٹے چاہے کافر کا ہی کیوں نہ ہو، سب سے پہلے وہ ہے۔ چاہے مومن کا کیوں نہ ہو، سب سے پہلے وہ ہے، کیونکہ عقیدے ہی کی بنیاد پہ آدمی جیتا ہے، اسی بنیاد پہ مرتا ہے، اسی بنیاد پہ زندگی میں اپنے عمل کا دائرہ کھینچتا ہے۔ عمل کا دائرہ کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا۔ ایمان کے بعد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ٹائم ہے، اور حقیقت میں آپ کا دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کا ٹائم برباد کرتا ہے۔ جو شخص آپ کا وقت برباد کرتا ہے نا بیٹے، وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن۔ صحیح ہے؟ کبھی بھی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ تو اس پہ ہم نے مشورہ کیا، تو بڑی اچھی رائے دوستوں نے دی۔ انہوں نے کہا اسے 40 سے 45 منٹ کا ایک پیریڈ بنا لیجیے، تو یہ ہمارا آپ کے ساتھ رابطہ، گفتگو، پڑھنا یہ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ سے بڑی اچھی اچھی باتیں سنیں گے بھی۔ آپ جواب دیتے ہیں تو ہم کچھ سیکھتے ہیں نا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے بیٹے، یہ بتائیے کہاں تک پہنچے تھے پہلی کہانی جو تھی؟ قاضی نے تو فیصلہ دے دیا تھا کہ اس نے معذور آدمی کو اور جو پاؤں سے معذور تھا دونوں کو، نور جہان کی کہانی تھی۔ اچھا 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 اچھا، صحیح۔ اس کہانی میں بیٹے قتل جو ہوتا ہے نا، اس کی جب آپ بڑے ہوں گے تو پڑھیں گے قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قتل ہوتا ہے کہ کسی کا ارادہ نہ ہو اور قتل ہو جائے۔ مثلاً اس نے، نور جہان نے تیر چلایا تو کسی کو مارنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن غلطی سے ایک آدمی کو تیر لگ گیا۔ اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے قتل کرنا۔ ہمیشہ بیٹے زندگی میں جو کام بھی ہوتا ہے نا آپ کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر غور کرو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔
ٹھیک ہے؟ جو کام بھی کرتے ہیں ہمیشہ اس کی بنیاد پر غور کرنا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. مثلاً آپ بیٹھے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ بولیے. بس ایک بچہ بتاؤ جلدی سے، آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ جی، علم سیکھنے کے لیے. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہانی سننے کے لیے. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں کا دستور اور طریقہ یہی ہے. آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے تو آج کچھ گپ شپ، کچھ باتیں کریں گے. یہ ساری بنیادیں ہیں نا آپ کے بیٹھنے کی. اس لیے بیٹے ہمیشہ زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے اس کی بنیاد تلاش کرنی ہے کہ کیوں. اچھا آپ دیکھیے، پانی پیتے ہیں، پانی کیوں پیتے ہیں؟ اس لیے کہ پیاس لگتی ہے. پیاس بنیاد ہے پانی پینے کی. ٹھیک ہے؟ کھانا کھاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ بھوک لگتی ہے. آپ کسی کو تھپڑ مارتے ہیں کیوں؟ غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک ہے کام، ایک ہے اس کی بنیاد. تو بیٹے اچھے کاموں کی بنیاد اچھی، غلط کاموں کی بنیاد غلط. تو تھپڑ مارنے کی بنیاد غصہ ہے، اس بنیاد کو ختم کرنا. اس لیے بیٹے زندگی میں جو لوگ اپنے کاموں کی بنیاد کو قائم رکھتے ہیں اور کام کو ختم کرتے ہیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. کام ختم کرنا ہے. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے مجھے پانی نہیں پینا. بالکل ٹھیک ہے بھئی، پانی نہیں پینا تو آپ پیاس کو ختم کیجئے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا ہے پانی نہیں پینا اور پیاس لگ رہی ہے، تو نہیں ہو سکتا. وہ پانی پی کے رہے گا. ایک کہتا ہے میں نے تھپڑ مارا ہے، بڑی بری بات کی. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بری بات کی، آئندہ میں تھپڑ نہیں ماروں گا. نہیں بیٹے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تھپڑ جس بنیاد پر مار رہے ہیں وہ بنیاد غصہ ہے، آئندہ اسے ختم کرنا ہے. ہر وہ آدمی جو برے کام کی بنیاد ختم نہیں کرتا اور چاہتا ہے کام ختم ہو جائے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. صحیح ہے؟ اس لیے زندگی میں جتنے بھی برے کام ہیں نا، اس کی بنیاد ختم کرو. ٹھیک ہے؟ ایک خدا نخواستہ کوئی آدمی چوری کرتا ہے. چوری کی بنیاد کیا ہے بیٹے؟ چوری کی بنیاد کبھی کبھی انسانی ضروریات زندگی بھی بنتی ہیں. انسان کو زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیز سے نہیں ملتی تو وہ پھر اس بنا پر چوری کرتا ہے. تو چوری کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ضرورت پوری کی جائے. ضرورت آپ پوری نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں چوری کیوں کرتے ہو؟ تو یار وہ جو ضرورت ہے نا اس کی آپ اس کو پورا کیجئے، چوری ختم ہو جائے گی. اور کبھی کبھی چوری لالچ کی بنیاد پہ کرتا ہے. ضرورت نہیں ہوتی، لالچ ہوتی ہے، مثلا پیسے کی. کہتے ہیں کہ ایک چور کسی کے گھر گیا اور اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ گھر میں جو ایک اکلوتا مالک ساری چیزوں کا بیٹھا تھا
اس نے اسے رسیوں سے باندھ کے بٹھا دیا اور اس سے کہا خبردار تم چیخے تو میں تمہیں مار دوں گا. اور ٹرک باہر کھڑا تھا، ایک ایک چیز کر کے وہ چور ٹرک میں ڈالنے لگے. انہوں نے اس گھر کا فریج اٹھایا، اس گھر کے برتن اٹھائے، اس گھر کے کپڑے اٹھائے، اس گھر کی ایک ایک چیز اٹھائی. آخر پہ ایک بڑا خوبصورت جائے نماز مصلی بچھا ہوا تھا، اس چور نے وہ بھی اٹھایا. تو جو آدمی گھر والا تھا اس سے کہا ارے یار یہ تو رہنے دے، میں اس پہ نماز پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں نماز نہیں پڑھتا؟ اس لیے بیٹے ہمیشہ زندگی میں جو برا کام ہے نا اس کی بنیاد آپ تلاش کریں، میں کیوں یہ کام کرتا ہوں، اس لیے اگر لہٰذا اس بنیاد کو ختم کرو. قتل کی بنیاد کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے، جیسے نور جہاں سے ہو گئی. قتل کی بنیاد کبھی کبھی غصہ ہوتا ہے، اس غصے پہ قابو پانا چاہیے. اب جناب قاضی صاحب نے بلا لیا ملکہ کو، اور جو اس کے وارث تھے مقتول کے، یعنی جو شہید ہوا یا قتل ہوا مقتول، وہ اس کو بھی بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا جان بوجھ کے قتل ہوا ہے، نور جہان نے جان بوجھ کے ہمارے آدمی کو مارا ہے. اب مسئلہ آ گیا، اگر آپ خالص علمی اصطلاح میں کہیں، آپ بڑے ہوں گے تو پڑھیں گے نا، جب آپ فقہ کو پڑھیں گے، قانون کو پڑھیں گے، تو بیٹے قانون اور امپلیمنٹیشن اور اس کا فتویٰ اور فتویٰ دینا بڑی ذمہ داری کا کام، بہت بڑی. اس لیے جو شخص جتنا فتویٰ دینے میں جلدی کرتا ہے نا، یہ اتنی جلدی جہنم میں جائے گا. بس یہ ہم نے بڑے بڑے اساتذہ کو دیکھا بیٹے، فتویٰ اول تو زبان پہ نہیں لاتے تھے، دیتے تھے تو حوالے سے دیتے تھے کہ فلاں جگہ یہ لکھا ہے. اس لیے فتوے میں کبھی بھی جلدی نہیں کرنی. جو شخص جتنی جلدی فتوے دیتا ہے نا اتنے ہی جلدی جہنم میں جائے گا. تو ہوا یہ کہ مسئلہ آ گیا قتل خطا اور قتل عمد کے بیچ میں. آپ کہیں گے یہ کیا بلا ہے؟ قتل خطا جو غلطی سے قتل ہو جائے، قتل عمد جو جان بوجھ کے. انہوں نے کہا جی جان بوجھ کے قتل کیا ہے. ملکہ نے کہا میری غلطی ہے. اب جناب قاضی صاحب نے یہ کہا کہ تلوار بھی رکھی اور قتل خطا میں دیت ہوتی ہے. اللہ نے ایک اور راستہ رکھا ہے کہ اتنے پیسے تم دے دو. یہ پاکستان کے آئین میں درج ہے، قانون میں درج ہے. اور ہوا یہ کہ اس سے پیسے بھی رکھے، تلوار بھی رکھی، اور یہ دونوں چیزیں رکھ کے قاضی صاحب نے نور جہان کو بٹھایا، اور دوسری طرف جو آدمی کیا ہو گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، مقتول تھا، اس کے وارثوں کو بھی بٹھایا اور کہا خود فیصلہ کرو، قتل ہوگا یا پیسے لے کے راضی ہو جائیں گے. تو جو قتل ہوا تھا انہوں نے کہا کیا فائدہ، ملکہ بھی جان سے جائے، ملک کا بھی نظام بگڑے. تو انہوں نے پیسے لے لیے اور ملکہ نور جہان کی جان چھٹ گئی. یہ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ تم فیصلہ کر لو. اور اگر وہ فیصلہ نہ کرتے تو قاضی کو بڑا اختیار ہوتا ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے تلوار جو رکھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں اسے قتل عمد قرار دوں تو گردن اتر جائے گی، اور اگر اسے قتل خطا قرار دوں تو پیسے. اس سے بیٹے انسان میں بنیادی طور پہ نا قوت برداشت ہونی چاہیے.
برداشت کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ میں اس کا ترجمہ کرو. برداشت کس کو کہتے ہیں؟ سہنا. بہت اچھے، بہت خوبصورت. یہ ہے ترجمہ. کسی چیز کو برداشت کرنا، کسی چیز کو سہ لینا، کسی چیز کو صبر اور تحمل کے ساتھ قبول کر لینا، رک جانا، یہ سب برداشت کہلاتا ہے. جن بچوں میں قوت برداشت ہوتی ہے نا بیٹے، یہ بڑے کام کے بچے ہوتے ہیں. ایک بچے نے تھپڑ مار دیا، دوسرے نے بغیر سوچے سمجھے ادھر سے غلط بات ہے، اسے تھپڑ مارا ہے. آپ میں قوت برداشت ہونی چاہیے. سوچنا ہے آپ کو کہ اس نے تھپڑ کیوں مارا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے غلطی کی تھی، مجھے یہ سزا ملی ہے، ماننا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھپڑ اس لیے اس نے مارا ہے کہ میں نے بھی ایک دن تھپڑ مارا تھا تو بدلہ پورا ہو گیا. آپ کو برداشت کرنا ہے، نہ آپ مارتے نہ آپ کھاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا گیا سب سے برا آدمی کون؟ تو آپ نے فرمایا سب سے برا آدمی وہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. اوفو، بچوں کو اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ نہیں نا، گالی ویسے بھی نہیں دیتے. یہ بڑے خراب لوگ ہوتے ہیں جو گالی دیتے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا وہ جو دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے نا، وہ حقیقت میں اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے. آپ سمجھے کیسے؟ جب وہ دوسروں کو گالی دے گا تو دوسرا بھی تو اس کو گالی دے گا نا. تھپڑ کھاتے ہی ایک غلط بات. آپ نے سوچنا ہے، برداشت کرنا ہے. اور پتہ چلا کہ یہ ظلم ہے. اب بیٹے تھپڑ کا جواب تھپڑ نہیں ہے. تھپڑ کا جواب یہ ہے کہ آپ پوری چیز برداشت کر کے آپ پلان کریں، آپ منصوبہ بنائیں پورا کہ اس ہاتھ کو ہی نہیں رہنے دینا. سال میں 2 سال میں اس نظام کو ہی ختم کر دینا. یہ قوت برداشت ہے. یہ جن بچوں میں برداشت کی قوت نہیں ہے نا بیٹے، یہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. بڑا کام کرنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے اور وہ قوت برداشت. آج فاقہ ہے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا جب میں 100 آدمیوں کو کھانا کھلا رہا ہوں گا. آج کا فاقہ کوئی چیز نہیں. آج تنگی ہے، یقیناً کل اللہ اچھے حالات پیدا کر دے گا. اس لیے بیٹے قوت برداشت جو ہے نا، بس یہ ہونی چاہیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ جذباتی ہو جائیں، ایک نے کوئی بات کی تو آپ بھی اٹھ کھڑے. نہیں. قوت برداشت آدمی کو اوپر اٹھاتی، اونچا لے جاتی ہے. بہادر لوگ ہوتے ہیں جو برداشت کرتے ہیں. بزدل کہتا ہے ابھی مار لو، پتہ نہیں پھر موقع ملے نہ ملے. بہادر آدمی کہتا ہے جائے گا کہاں، میرے پاس ہی ہے، 2-4 دن ٹھہر کے میں ایسی کام کروں گا کہ یہ ہاتھ ہی نہیں رہے گا. جو اٹھتا ہے لوگوں. بڑے مشہور پہلوان تھے بر صغیر میں. بر صغیر کا کیا مطلب ہے بیٹے؟ بر کس کو کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ظاہر الفساد فی البر والبحر؟ لو حافظ ہو اور تم ترجمہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فساد، خدا کی نافرمانی پھیل گئی فی البر، زمین میں، والبحر، اور سمندروں میں بھی. تو بر کہتے ہیں زمین کو، اور باہر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر کو. بر اور باہر
بر صغیر کہتے ہیں زمین کا ایسا ٹکڑا جو زمین ہے لیکن چھوٹا ٹکڑا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں بر کبیر بھی ہونا چاہیے. پھر صغیر ہے تو آخر آپ کسی چیز سے مقابلہ کریں گے تو کہیں گے نا چھوٹا ہے. کسی چیز سے آپ مقابلہ کریں گے تو کہیں گے نا چھوٹا ہے. افریقہ کو کہتے ہیں بر کبیر، خشکی کا بڑا ٹکڑا. اس کے مقابلے میں انڈیا، یہ سارے علاقے، آزاد کشمیر پورا، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، سکم وغیرہ وغیرہ، جب آپ بڑے ہوں گے جغرافیہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ سارا بر صغیر کہلاتا ہے. ایک بر صغیر ہے، ایک بر کبیر ہے. یہاں کے بڑے مشہور پہلوان تھے، انہیں کہتے تھے رستم زماں. رستم کیوں کہتے تھے بیٹے؟ رستم بہت بڑا پہلوان تھا. پہلوان کیا تھا؟ بڑا آدمی تھا ایران کا. جیسے ہم کہتے ہیں نا شیر کی طرح بہادر، جسے بہادر پہلوان رستم. یہ پہلوان کیا ہوتا ہے؟ موٹا آدمی. اور پہلوان کیا ہوتا ہے؟ پہلوان وہ ہوتا ہے جو پہلوانی کے گر جانتا ہے. چلو اس پہ پھر بات کریں گے کبھی. ہندوستان ہمارا یہ سب کانٹیننٹ اسے کہتے ہیں بر صغیر. رستم زماں بڑا پہلوان تھا بیٹے. انہوں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دی، اکھاڑے میں اترے اور انگا لگایا اور زمین پہ لٹا دیا. آپ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کیا نہیں سمجھے؟ دیکھا ہے، یہ بیٹا غور سے سن رہا ہے. جب کوئی لفظ نہ سمجھ میں آئے تو آپ پوچھئے بیٹے انگا لگایا. پہلوان جو پہلا داؤ استعمال کرتا ہے اسے کہتے ہیں انگا، اور جو اس کا جواب آتا ہے اناڑی پہلوان کی طرف سے اسے کہتے ہیں پنگا. سمجھے؟ یہ جو بولتے ہیں نا کیا پنگا کر رہے ہو، کیوں پنگے لے رہے ہو، ہاں، تو پنگے کا مطلب یہ ہے کہ اناڑی پہلوان ہو میرے مقابلے میں نے جب انگا لگایا تو زمین پہ گرا دوں گا. اس لیے جتنے الفاظ آپ زبان سے بولتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لفظ کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ایک ایک لفظ کے بارے میں تم سے پوچھوں گا. الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا مگر میرے فرشتے نگران ہیں، لکھتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو انگا اور پنگا یہ ہوتے ہیں. وہ بس انگے کی دیر تھی، وہ تو زمین پہ گرا دیتے تھے. بڑا دلچسپ فن ہے بیٹے پہلوانی، کہیں کرنے نہ لگ جانا، لیکن ہے بڑی زبردست چیز. پڑھیں اسے، کتابیں پڑھیں، بڑا مزہ آتا ہے. تو رستم زماں ایک دن کوئی چیز خریدنے بازار چلے گئے. وہ کہاں جاتے تھے؟ لیکن ان کے جی میں کوئی آئی بات، اٹھے گئے، ایک چیز انہوں نے خریدی. تو دکاندار نے کوئی کھوٹا سکہ دے دیا، کچھ بات چیت ایسی کر دی. تو انہوں نے اس کو پیسے دیے اور کہا کہ یہ کیا کیا ہے. اسے بڑا غصہ آیا دکاندار کو، اور اس نے تولنے والا ایک باٹ لے کے، باٹ سمجھتے ہیں نا، تولنے کا، وزن کا پیمانہ، اسے لے کے رستم زماں کے ماتھے پہ، سر پہ ایسے دے مارا. وہ اتنے لہیم شہیم، اتنے زبردست صحت، اور اس نے جو لوہے کا باٹ مارا رستم زماں کے پیشانی پہ لگا اور خون بہنا شروع ہو گیا. رستم زماں نے مفلر لیا
خون پہ رکھا، باندھا کس کے اور گھر چل پڑے. جا کے پٹی وٹی کی. کسی نے کہا کہ رستم زماں آپ اتنے بڑے پہلوان اور وہ مریل سا دکاندار اتنا کمزور سا، وہ آپ ایک جھانپڑ لگاتے، ایک تھپڑ مارتے، مر جاتا، زمین میں دھس جاتا. تو بیٹے جو انہوں نے بات کی نا، یہ یاد رکھو، کبھی تمہیں زندگی میں کام آئے گی. انہوں نے کہا میں پہلوان طاقت کی وجہ سے نہیں بنا، میں پہلوان برداشت کی وجہ سے بنا ہوں. مسئلہ طاقت کا نہیں ہے. میرے اساتذہ بھی تو کسرت کرواتے تھے کئی کئی گھنٹے. آپ مثلا بھاگتے ہیں، ایک موقع آتا ہے جب آپ کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں، اور اس موقع پہ ایک بچہ کہتا ہے برداشت کرنا ہے، 1 میل اور بھاگنا ہے. یہ ہے قوت برداشت. اس لیے کبھی بھی فوری طور پہ اپنا تاثر ظاہر کر دینا کچھ نہیں. چپ رہو، دیکھتے رہو. یہ دیکھنا بیٹے کبھی کبھی 50 سال پہ محیط ہوتا ہے. یہ چپ رہنا کبھی کبھی 50 سال کے بعد آدمی چپ رہتا ہے اور خدا کی قدرت جواب دیتی ہے. بڑی چیز ہے برداشت کی قوت. کبھی بھی کوئک ایکشن، فوری رد عمل نہیں، کچھ بھی نہیں. گالی دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے. الزام لگایا ہے، چپ رہو، دیکھو کیا کرنا ہے، سوچ سمجھ کے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ. آج ایک آپ کو کوئی استاد کہہ دیتا ہے آپ نہیں پڑھ سکتے، کیا ضرورت ہے آپ کو پریشان ہونے کی؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ استاد کی بات سنیں اور 1 سال محنت کر کے دکھائیں کہ استاد سے کہیں سر میں پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ اسی وقت کہتے ہیں اچھا استاد نے کہا نہیں پڑھ سکتا لہٰذا میں اسکول چھوڑتا ہوں، مدرسہ اسکول چھوڑتا ہوں، یہ کرتا ہوں. غلط بات ہے. آپ پڑھ کے دکھائیں. نتیجہ یہ کہ جس نے کہا ہے نا کہ نہیں پڑھ سکتے، یا تو وہ خوش ہوگا، اگر وہ مخلص استاد ہے خوش ہوگا، کہے گا واہ بھائی میرے بیٹے نے پڑھ کے دکھایا، دیکھو ہماری بات غلط ہوئی، بیٹا سچی بات کرتا ہے، پڑھ کے دکھایا. اور یا پھر کچھ اور ہو جائے گا، آپ اس میں نہ پڑھیے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بڑی قوت برداشت چاہیے بیٹے زندگی گزارنے کے لیے. آج فاقہ ہو گیا ہے، کچھ نہیں، برداشت کرنا ہے اور ایک دن اس سیٹ پہ آ جانا ہے جہاں پر خدا اپنا رزق لوگوں کے ذریعے تقسیم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو نہیں نا دے دیتا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا. فرشتوں کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو استعمال کرتا ہے. علم آپ کو چاہیے تو استاد اللہ اسے علم دیتا ہے، پھر آپ کو وہ سکھاتے ہیں. اللہ کے اور بندوں کے درمیان کوئی نہ کوئی تو واسطہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے؟ فاقے کو اس لیے برداشت کرنا ہے کہ میں کل اس سیٹ پہ بیٹھوں گا جا کر جہاں سے میں 100 آدمیوں کو خود کھانا کھلاؤں گا. علم کی راہ میں سختی کو برداشت کرنا ہے تاکہ کل بیٹے آپ اس منصب پر بیٹھیں جب آپ 1000 آدمیوں کو پڑھا سکیں. یہ قوت برداشت ضروری ہے. یہ ہوگی تو آپ پڑھیں گے. اچھا امتحان ہے، نیند آ رہی ہے، آج برداشت کرنا ہے، اس نیند کو پڑھوں گا، اور جب آخری پیپر ہو جائے گا تو اس کے بعد لمبی تان کے سوؤں گا. پھر تو 24 گھنٹے سوائے نماز کے اوقات کے اٹھنا ہی نہیں ہے، سونا ہی سونا ہے. برداشت ہے نا بیٹے؟
ایک اور کہانی سناؤں برداشت؟ بابر بادشاہ کا نام سنا؟ کون تھے؟ ہم تو لفظ بولتے ہیں بابر، اب ہر کوئی کہتا ہے کیا کہا، اور اصل میں یہ لفظ ہے بیٹے بابر. ہمارے یہاں بابر ہی کہتے ہیں سب لوگ. بابر بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی لڑائیاں لڑیں اور کہاں آپ افغانستان سے چلے اور ہندوستان فتح کیا، کہاں آپ نے اتنا کچھ، یہ سب چیزیں. بیٹے ہندوستان پہ کبھی بھی حملہ نہ ہوتا، ہندوؤں کو کوئی نہ چھیڑتا. ان کے اپنے راجا جو تھے نا، مہاراجے، یہ گئے تھے افغانستان اور غزنی جا کر انہوں نے آگ لگا دی. اور کہاں غزنی اور کہاں پشاور. سلطان محمود نہیں تھے اس وقت، تو جب انہوں نے مسلمانوں کی بستیوں کو جلایا اور حملہ کیا تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ یہ تو مصیبت شروع ہو جائے گی، انہیں سبق سکھانا چاہیے. تو پھر پشاور جتنے ہندو تھے جمع ہو گئے، اجمیر سے اور کہاں کہاں سے ہندوؤں کے راجاؤں نے فوجیں بھیج دیں، اور اتنی فوج تھی کہ سلطان محمود ایک ٹیلے پہ چڑھے اور انہوں نے فوج کو دیکھا تو تا حد نظر بیٹے انسان ہی انسان تھے. گھبرا گئے کہ ہم مقابلہ کیسے کریں. پھر خیر جیسے بھی مقابلہ ہوا، یہ تاریخ کا موضوع ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا مجھے سبق انہیں سکھانا چاہیے کہ آئندہ یہ ہمت نہ ہو، بھئی ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں میں تنگ کرتے ہو آپ. پھر سلطان محمود نے شروع کیا اور ہوتے ہوتے بابر تک بات پہنچی. بابر بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں اتنی کامیابیاں حاصل کی، اتنے آپ کامیاب ہوئے، ان لڑائیوں کا بتائیں. تو بچوں آپ لوگ ایسے دلچسپ واقعات سنتے ہیں نا، سننا چاہتے ہیں؟ کہانیاں ہوتی ہیں نا. بابر بادشاہ نے کہا کل 2.5 جنگیں لڑی ہیں. 2.5 جنگیں لڑی ہیں. 2.5 کتنا ہوتا ہے؟ 250. اور 1.5 کتنا ہوتا ہے؟ اور 12.5؟ اور 2:45 کتنے ہوتے ہیں؟ 2:45. 3:45. ٹھیک ہے. ہم اس دن بچوں کو پڑھا رہے تھے تو ہم نے کہا 9:45. اردو جب آپ پڑھیں گے نا تو ہم نے کیا بتایا، اس سے کیسے پڑھتے تھے بچے؟ 9:45 کو 9:45 پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کی بہت مثالیں دی. یہ جو بچے پڑھتے ہیں ان سے پوچھنا کیا مثالیں دی. ٹھیک ہے. تو بیٹے بابر بادشاہ نے کہا کہ ہم نے کل 2.5 جنگیں لڑی ہیں، اور ایسا دماغ تھا بیٹے کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت کوئی 400 سال رہی ہے، سلطنت کا بانی ہوا. یہ سلطنتوں کے بانی بڑے دماغ ہوتے. رنجیت سنگھ بڑا دماغ تھا سکھوں میں نا. رنجیت سنگھ بڑا دماغ تھا بیٹے. وہ سکھ سلطنت قائم کر جاتا، لیکن افسوس اس کے جو وارث تھے نا، افسوس ان کے اعتبار سے کہ وہ قائم نہیں رکھ سکے. نادر شاہ بڑا دماغ تھا. یہ بابر بادشاہ بڑا دماغ تھا. تو وہ بابر بادشاہ نے کہا 2.5 لڑائیاں لڑی ہیں.
لوگ بڑے حیران ہوئے، ہنسے کہ 2.5 لڑائیاں کیا ہوتی ہیں؟ لڑائی تو یا تو پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا تو 2 یا 3 اور 2.5 کیا ہوا؟ ہنس رہے ہیں؟ 2.5 لڑائیاں کیا ہوئی؟ یا تو 2 پوری یا 3 پوری ہوں۔ ان کا زندگی میں 2.5 لڑائیاں لڑی۔ تو کسی نے بڑے احترام سے بات کی اور اس نے کہا جناب والا اس کی شرح بھی کر دیں، تشریح بھی کر دیں۔ بابر بادشاہ نے کہا کہ فرغانہ سے لے کے اور آگرہ تک، فرغانہ ایک وادی کا نام ہے، بابر بادشاہ وہاں سے اٹھے تھے، ہم گئے تھے فرغانہ دیکھنے۔ فرغانہ میں بیٹے اتنے اچھے اس سارے علاقے میں پھل پیدا ہوتے ہیں، اب بھی اتنے میٹھے تربوز تھے کہ انگلیاں چپکنے لگی۔ اوفو، پھلوں کا وطن ہے، پھل ہی پھل۔ وہاں سے اٹھے اور کہاں آگرہ اور ہندوستان آئے اور کیسے فتح کر لیا؟ ان کا 2.5 لڑائیاں لڑی۔ ایسے تھوڑے ہی فتح ہوتا ہے۔ بابر بادشاہ یہاں بھی آئے تھے، پنڈی ہے نا، راول پنڈی کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں بابر بادشاہ آئے تھے۔ چکوال ایک جگہ ہے، وہاں بھی آئے تھے۔ بڑے بڑے ذہین اور بڑے دلیر آدمی تھے۔ دلیر آدمی میں بیٹے برداشت کی قوت بہت ہوتی ہے۔ جو بزدل ہوتا ہے نا، یہ برداشت نہیں کر سکتا، ادھر ایک نے تھپڑ مارا، ادھر سے اس نے تھپڑ۔ دلیر آدمی سوچتا ہے کہ آخر تھپڑ مارا کیوں ہے، وجہ کیا ہے۔ بزدل بچہ 10 میں سے 1 نمبر آیا، رونے بیٹھ گیا، او میرے نمبر کم آ گئے۔ بہادر بچہ 10 میں سے 1 کیوں استاد نے دیا ہے، وجہ سوچتا ہے نا، ہاں میں نہیں پڑھتا، مجھے پڑھائی ٹھیک کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو سوال تھا اس کے مطابق جواب میں نے نہیں لکھا۔ اچھا جواب بھی ٹھیک ہے، پھر استاد نے کیوں 1 نمبر دیا ہے، 15 میں سے 1 نمبر ملا، یہ کیوں؟ تو استاد کو کہتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے میرا سوال اور جواب، اور آپ نے استاد کہتا ہے بیٹے غلطی ہو گئی، 1 لکھ دیا، 0 بھول گیا تھا، لو 0 لگا دیتا ہوں، 10 نمبر ہیں تمہارے۔ بہادر بچے جو ہیں نا، برداشت، سمجھنا مسئلے کو۔ بابر بادشاہ کہتے تھے کل 2.5 لڑائیاں لڑیں۔ ان سے پوچھا کہ اس کی شرح، تو انہوں نے کہا 1 لڑائی تو میں نے لڑی جب میں شکست کھا کے جنگلوں میں مارا مارا گھوم رہا تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، جنگلوں میں گھوم رہا تھا۔ تو ایک دن مجھے شدید نیند آئی اور درخت کے نیچے لیٹ گیا، سر زمین پہ رکھا اور سو گیا۔ اتنی گہری نیند اور کھلی کس سے شو شو کی آواز آ رہی تھی۔ میری جو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک اژدہا میرے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اژدہا کس کو کہتے ہیں؟ سانپ کو تو نہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ سانپ نہیں، سانپ تو سانپ ہوتا ہے، اژدہا بڑا سانپ۔ یہ کی نا بات، دیکھا اس میں وصف شامل کیا نا، بڑا ہونے کی صفت شامل کیا آپ نے، تب جب اژدہا بنا۔ بہت بڑا سانپ، کہتے تھے کنڈلی مارے، کنڈلی گول دائرہ، سینے پہ میرے بیٹھا ہے اور پھن اٹھایا ہوا ہے اور غصے میں بھرا اور شو شو کی آوازیں نکل رہی ہیں۔ تو کہتے تھے بابر بادشاہ کہ میں نے اپنے ہوش حواس کو گم نہیں ہونے دیا، اور میں نے فوراً سوچا کہ تو مجھے مار دے گا، اور بابر بادشاہ کہتے تھے میں نے ہاتھ اٹھا کے اس کی گردن پکڑ لی اور ایسے پھینک دی۔ یہ جو برداشت کر گئے نا ایک لمحہ،
گھبرائے نہیں اور نہ اپنے ہوش و حواس کو گم کیا. کہتے تھے پہلی لڑائی یہ تھی, یہ جیتی ہے, یہ لڑائی ہے بیٹے. اپنے نفس پہ قابو پانا, برداشت کرنا, یہ لڑائی ہے. پھر انہوں نے کہا دوسری لڑائی. فرمانے لگے کہ دوسری لڑائی یہ ہوئی کہ مجھے ایک مرتبہ شدید خارش ہو گئی جسم پہ, کوئی پل چین نہیں آتا تھا. پل کس کو کہتے ہیں؟ لمحہ, مومنٹ, وائل, ویٹا وائل. ایک لمحے کو رکیے, ایک لمحے کو انتظار کیجیے. بولتے ہیں نا انگریز, ویٹ اے وائل, ایک لمحے کو رکیے. اشارہ کرتے ہیں ذرا دیر, ایسے ہی بولتے ہیں نا بیٹا, تھوڑا سا. کہتے تھے کسی پل چین نہیں تھا, اور میرا مقابلہ تھا شیبان خان سے. وہ بھی سردار تھا, لڑائی ہونی تھی, میدان جنگ تھا. کہتے تھے کہ شیبان خان کا پیغام آیا کہ بابر لڑیں گے تو بعد میں, لیکن تم چونکہ آج کل بیمار ہو اور میں نے سنا ہے خارش ہو گئی ہے تمہیں اور بخار ہے, تو میں ملنے آ رہا ہوں. فرماتے تھے میں نے سوچا کہ اگر میں کہوں نہ ملنے آؤ تو یہ کمزوری ہے, اور آ جاؤ تو خارش کا کیا کروں. آخر میں نے فیصلہ کیا اور خط لکھا کہ آپ آئیں. کپڑے جو گندک, سلفر, یہ خارش کو ختم کرتا ہے, آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. وہ کپڑے اتارے جن میں سلفر, گندک لگی ہوئی تھی, اور صحیح شاہی لباس پہنا, جبہ پہنا, سب کچھ پہن کے بابر بادشاہ کہتے تھے کہ وہ آ گیا اور بیٹھ گیا. اور میں شیبان خان کے ساتھ جا کے بیٹھا, ملا, اور صبح کے وقت وہ آیا تھا, ظہر تک بیٹھا رہا. کہتے جان نکلتی تھی خارش سے, مگر میں نے ہاتھ اٹھا کے کہیں بھی خارش نہیں کی. بڑا حیران ہوا کہ ہم نے تو سنا تھا اسے بخار ہے, خارش ہے. پریشان حال واپس اٹھ کے گیا, اور بابر کہتے ہیں کہ میری جان میں جان آئی. جا کے کپڑے اتارے اور دوسرے کپڑے پہنے, برداشت کیا, تو دشمن کو پتہ چلا کہ میں بیمار نہیں ہوں. یہ قوت برداشت ہے بیٹے. آپ میں برداشت کی طاقت ہے نہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, پھر سر پہ کھجلی ہے, پھر ایسے کر رہے ہیں, پھر آپ کے گھٹنوں میں تکلیف, پھر آپ پہلو بدل رہے ہیں, پھر آپ چہرے. یہ چیز بیٹے ان لوگوں کے ساتھ تو پیش آتی ہے جو بڑے گہری سوچ میں ہوتے ہیں. تو جسم میں کوئی بھی خلش, کوئی بھی خارش, کوئی بھی چیز ان کی سوچ کے تسلسل کو جب توڑتی ہے نا, تو وہ اس کو دور کرتے ہیں. لیکن عام آدمی, آپ یاد کرنے والے, پڑھنے والے, یہ کیا بات ہوئی؟ کھجلی ہو رہی ہے, برداشت کیجئے. کلاس میں بیٹھے ہیں آپ, برداشت کیجئے. ادب احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور بڑا جی چاہتا ہے کہ ٹیک لگا, برداشت کیجئے. ابھی تو آپ جب اساتذہ اٹھ جائیں گے پھر کریے. کہتے دوسری لڑائی جو تھی یہ تو میں نے یہ لڑی کہ وہ صبح سے دوپہر تک بیٹھا رہا, ظہر تک. میں نے نہیں ظاہر ہونے دیا کہ خارش ہو رہی ہے کیا. یہ قوت برداشت ہے بیٹے. اور اس نے پوچھا کہ پھر آدھی لڑائی اور کون سی؟ ان کا آدھی لڑائی یہی ہے کہ پورا ہندوستان فتح کر لیا, یہ کر لیا. انہوں نے کہا 2.5 لڑائیاں. اس لیے بیٹے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, قوت برداشت کے ساتھ جیتے ہیں.
اپنے مشن، اپنے کام کو پورا کرنا، چپ کر کے اپنے کام میں لگے رہنا، کہ دن آ جائے گا جب وقت ثابت کرے گا کہ ہم صحیح۔ یہ تو ہو گئی بیٹے 2 باتیں، اور وقت بھی آپ کا ہو گیا۔ لیکن ایک بات اور اچھی بات یہ ہے بیٹے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور خدا کے فضل سے ہم آج بچوں کے لیے ایک لائبریری کا آغاز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بچوں کے لیے ایک مستقل لائبریری بنا رہے ہیں، اور ہم نے کہا ہے لائبریری والوں سے کہ مسجد کا کوئی بھی حال وہ مناسب تلاش کریں اور اسے بھر دیں بچوں کی کتابوں کو۔ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے بیٹے جا کے پڑھیے، ٹھیک ہے؟ یہ کتابیں ہم لائے ہیں، یہ آپ دیکھیے، یہ چھوٹا سا معمولی سا، یہ بارش کا پہلا قطرہ، یہ چھوٹا سا 15-17 کتابوں پہ مشتمل یہ جو ڈھیر ہے نا، یہ آغاز ہے۔ اس پہ باقاعدہ نمبر لگیں گے، لائبریری والے اپنا کام کریں گے اور لے جا کر یہ رکھیں گے۔ یہ آپ کی اپنی کتابیں ہیں، آپ نے اسے سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کام کبھی اور کریں، وہ ہے ذرا سا مشکل، لیکن مشکل کام کے لیے تو آدمی پیدا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے شدید محنت کرنے کے لیے، اسٹرگل، جد و جہد، ساری زندگی محنت۔ کام کرنے کا یہ ہے بیٹے کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھ لیں نا، مثلاً یہ دیکھیے راجو کی کہانی، ایک کتاب آ گئی، مثلاً یہ دیکھیے ہم کتاب لے کے آئے آپ کے لیے اچھے قصے، یہ جب آپ پڑھ لیں نا تو کسی وقت جب ہم آفس میں بیٹھے ہوں آپ کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی پابندی نہیں، آئیے اور اس کتاب کو ہمارے ساتھ بات کیجیے، آپ نے کیا پڑھا ہے ہمیں بتائیے، کیا کہانی، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو بتائیں گے اس میں کیا بات۔ یہ ایک کام کرنے کا، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو انشاءاللہ آپ 3-4 دن میں لگا دیں، یہ 3-4 دن میں اپنا کام پورا کر کے لائبریری کے رجسٹر میں درج کر کے کمپیوٹر پہ چڑھا کے یہ کتابیں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ آپ کو جب بھی وقت ملے آپ نے پڑھنا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ اور جب کوئی کتاب پوری کر لیں، یہ ضروری نہیں ہے لیکن اچھا ہے آپ ہمارے پاس آئیں، بیٹھ کے بات کریں کہ یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، اس کتاب سے میں نے یہ سیکھا، 2-3 چیزیں بس، یہ پڑھ لی، یہ سیکھ لیا اور اس سے یہ بیان کیا، ٹھیک ہے بیٹے؟ وقت پورا ہو۔